Assalamu alaikum students of class 6. How are you all? Inshallah, I hope you will be fine. Students, I'm Sobia Wasim and I will teach you social studies. And I also welcome you all in new session, new classes and online classes as well. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 1. Students, this is unit number 1. Human rights. Insani hukuk. What are human rights? Human rights basically those rights which must be granted to all human beings. Human rights وہ تمام حقوق ہیں جو کسی بھی انسان کو, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, ان تمام انسانوں کو وہ حقوق ملنے چاہیے. Which are right to life, right to speech, right to freedom, freedom of speech, right to have property, etc. بہت سارے اور رائٹس ہیں جو ہم آگے لیسن میں جو ہی ہم آگے چلتے جائیں گے وہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اس طرح کے تمام حقوق جو کسی بھی انسان کے ہیں اس کو زندہ رہنے کا, بولنے کا, کہنے کا, روزگار حاصل کرنے کا اور اپنے رائے کے اظہار کا, ہر طرح کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے, خواہ وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو. تمام حقوق جو ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. یہ تمام ممالک میں آئین میں, قانون میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارا یہ چیپٹر ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بیسیکلی اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ رائٹس جو ہیں وہ کب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور کب سے یہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں آئین کا حصہ, قانون کا حصہ بنے, اور اس سے پہلے کیا تھا یہ بھی ہم پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جو مختلف اسکالرز ہیں, جو فیمس اسکالرز ہیں, ان کی اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا رائے تھی اور وہ کیا کہتے تھے, وہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے. سو لیٹس کم ٹو دا اسٹڈیز. وائی از اٹ رانگ اف سم ون ٹیکس یور پینسل اور یور بک وداؤٹ یور پرمیشن؟ اگر آپ سے آپ کی کوئی کاپی, بک یا آپ کی پینسل کوئی آپ سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ بیکاز اٹ از یور رائٹ ٹو کیپ وٹ یو اون. اس میں غلط یہ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ جو چیز آپ کی ہے, آپ کی ملکیت ہے, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ سے بغیر پوچھے لیتا ہے, آپ کی پرمیشن کے بغیر لیتا ہے, تو یہ غلط ہے. اور بیکاز اٹ از یور رائٹ ٹو کیپ وٹ یو اون, وائی از اٹ رانگ ٹو ہرٹ سم ون؟ اسی طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کو نقصان پہنچانا غلط کیوں ہے؟ It is wrong because everyone has the right to be happy and healthy. یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ خوش رہے اور صحت مند رہے. یعنی کہ جو ابھی اس سے پہلے آپ کو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ زندہ رہنے کا حق اور بولنے کا حق, اپنی پراپرٹی رکھنے کا حق تمام انسانوں کو حاصل ہے, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور اگر کوئی اس سے زبردستی اس کی کوئی چیز چھینے گا, اس کی پرمیشن کے بغیر لے گا یا اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرے گا, تو یہ غلط ہے, اللیگل ہے, غیر قانونی ہے. Those rights which must be granted to all human beings are called human rights. وہ تمام حقوق جو تمام انسانوں کو ملنے چاہیے وہ human rights کہلاتے ہیں. They are very important for a modern society. کسی بھی جدید معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ, مہذب معاشرے وجود میں آ رہے ہیں, اسی طریقے سے یہ انسانی حقوق کو اہمیت دینا اور اس پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. کیونکہ جب انسانوں کے حقوق انہیں نہیں ملیں گے اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی, تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا, کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا اور قائم بھی نہیں رہ سکتا.
In many modern countries, governments cannot make any laws that deny such rights to the people of that country. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر اس ملک کا آئین جو ہے وہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا کہ جو ان حقوق سے انکار کرے یا کسی بھی انسان کو یہ حقوق دینے سے روکے. ہسٹری آف ہیومن رائٹس. اب ہم پڑھیں گے کہ ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی جو تاریخ تھی وہ کیا ہے. دا کنسپٹ آف ہیومن رائٹس از ایز اولڈ ایز ہیومن بینگس themselves. اگر یہ سمجھیں کہ انسانی حقوق کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان، یعنی کہ جب انسان اس دنیا میں وجود میں آیا، جب دنیا میں پہلا انسان آیا، جیسا کہ بطور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے جو پہلے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ انسانوں کی نسل آگے بڑھی ہے، اور انسان اس دنیا میں جو ہے وہ اب موجود ہیں اور پھیل گئے ہیں. تو انسان جتنے پرانے ہیں اس وقت سے ہی انسانی حقوق جو ہیں وہ موجود ہیں. However, in ancient times, anyone who had power enough could do whatever he or she wanted to other people. لیکن اگر قدیم زمانے میں، پرانے زمانے کی ہسٹری دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے اور ان کے بعد جو انسانوں کا پھیلاؤ تھا مختلف علاقوں میں، یہ ایک لمبی ہسٹری ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی آمد جو ہے اسلام کی روح سے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، دنیا میں بھیجا، اور مختلف دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائیں. لیکن اس کے باوجود انسانوں کی جو ہسٹری ہے مختلف دور میں جو ہے وہ مختلف طرح کے لوگ رہے ہیں، اور جو زیادہ طاقتور ہوتے تھے وہ اپنے سے جو کمتر لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتے تھے، ان پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے، اور جو کچھ بھی چاہتے تھے اپنی طاقت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. فار ایگزامپل کنگز، کوئنز، نوبلز، سولجرز اینڈ جنرلز ور یوزلی دا موسٹ پاورفل پیپل ان موسٹ سوسائٹیز ان دوز ڈیز. جو قدیم زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان میں خاص طور پہ جو بادشاہ ہوتے تھے، خاص طور پر ملکائیں ہوتی تھیں، جو امراء ہوتے تھے، امیر دولت مند لوگ، سولجرز یا پھر جو سپاہی یا فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، جنرلز ہوتے تھے، عام طور پہ یہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھا، کوئی اقتدار ہوتا تھا، کوئی عہدہ ہوتا تھا. اس عہدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، اور did not have any while other people did not have many rights. اور ان کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے، جو جنہیں عوام کہا جاتا تھا، جو نچلے درجے کی کہہ سکتے ہیں لوگ، جن کے پاس عہدے اور طاقت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی حق بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. ان کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی جائیدادیں چھین لی جائیں تو ان کو پوچھنے والا، کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ قدیم زمانے کے حالات رہے ہیں. کنگز اینڈ کوئنز کلیم ٹو بی ایدر گاڈس اور دا چلڈرن آف گاڈس. عام طور پہ جو پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو یا تو خود ہی خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے یا پھر خدا کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. جیسے فرعون، آپ نے بہت پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے پریویس کلاسز میں، اس میں فرعون کے بارے میں پڑھا. فرعون مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ فیرو کہلاتے تھے، فرعون ہوتے تھے، اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتے تھے، خدا ہی کہلواتے تھے، اور وہ اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے تھے. اور اسپیشلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعات ہم نے تفصیل سے پڑھے ہیں اسلامیات میں، اور بنی اسرائیل قوم کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھتے تھے، اور خود کو وہ خدا ہی تصور کرتے تھے. تو بالکل پرانے زمانے میں اور مختلف علاقوں میں دنیا کے جو مختلف بادشاہ رہے ہیں ان کا بھی بہت حد تک کانسیپٹ جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا تھا کہ یا تو وہ اپنے آپ کو ہی خدا تصور کرتے تھے اور عوام سے اس بات کی امید رکھتے تھے کہ وہ اس کی پوجا کریں، یا پھر یہ کہ وہ خدا کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اسی تک آج ہم ٹاپک کو روکیں گے. آپ نے اتنی جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے.
اور اس پیراگراف تک جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کوشچنس ایکسرسائز میں موجود ہے. سو لیٹس کم ٹو دا ایکسرسائز. کوشچن نمبر 1 از وٹ آر ہیومن رائٹس. چھوٹی سی ڈیفینیشن اس کے اندر آئے گی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کو کروائی ہے. فرسٹ پیج پر ہمیں اس کا آنسر مل جائے گا. فرسٹ پیراگراف میں آپ کو فورتھ لائن میں ملے گا دوز رائٹس وچ مسٹ بی گرانٹیڈ ٹو آل ہیومن بینگس آر کالڈ ہیومن رائٹس. چھوٹا سا آنسر ہے, آپ نے یہ شارٹ آنسر ہی لکھنا ہے. دوز رائٹس وچ مسٹ بی گرانٹیڈ ٹو آل ہیومن بینگس آر کالڈ ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے جی. لیٹس لک ایٹ سیکنڈ کوشچن. Question number 2 is who were the most powerful people in old times. ابھی ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں پڑھا ہے. ہسٹری آف ہیومن رائٹس میں آپ آئیں گے فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں. In ancient times, anyone who had power enough could do whatever he or she wanted to other people. Kings, queens, nobles, soldiers and generals were usually the most powerful people in most societies in those days. یہاں تک اس کا آنسر ہے, بہت لانگ نہیں ہے. سیکنڈ کوشچن کا آنسر in ancient times یہاں سے شروع ہوگا in those days. Clear? These two questions are for your homework. Write down in your notebook neat and clean and learn by heart. With best wishes, Allah Hafiz.